تیج باوقار علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد باسط الأرض على ماء جمد رافع السماء بلا عمد خالق الخلق ومحصي العدد مقسم الأرزاق فلم ينسى أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان المباركان على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله إليك وإلا لا تشد الركائب یا رسول اللہ، جب بھی عبادت کی نیت سے سفر کیا جائے گا تو قصد آپ کا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، الیک وإلا لا تشد الرکائب وعنک وإلا فالمحدث کاذب۔ یا رسول اللہ، آپ کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے جسے بات کرنی ہے وہ آپ کی باتیں کرے یا آپ کے حوالے سے کرے، ورنہ وہ جھوٹا مانا جائے گا۔ ارے زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ حبی لکا یا خیر النبیین مذہبی وللناس فیما یعشقون مذاہب۔ یا رسول اللہ، آپ سے محبت ہی میرا مذہب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگوں کے مذاہب تو وہی ہوتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ بے شک۔ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے پیشتر نبی پاک جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، دل مستر وطن میں اب تجھے کیوں کر قرار آئے۔ دل مستر وطن میں اب تجھے کیوں کر قرار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے۔ اور تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا؟ تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا؟ جہاں نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے۔
آئے ہے واہ جہاں نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے واہ کافی دیر سے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 7 سے 10 منٹ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ اسی دوران میں اپنی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ حضرات نے سماعت کیا کہ مجھ سے بیشتر جتنے بھی خطبہ یا شعراء آئے، ہر ایک کی زبان پہ بس یہی ہے کہ جناب اختر کاشف صاحب مدینے کو جا رہے ہیں۔ آئے ہے یہ تقریب بھی اسی مناسبت سے منعقد ہوئی ہے، جبکہ بات حقیقت یہ ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ اصل میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ بے شک آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ جناب اختر کاشف صاحب عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور عمرے کے سارے اعمال مکے میں ادا ہوتے ہیں۔ بے شک عمرے کا کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو مدینہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہو۔ آپ احرام باندھیں گے مکے میں داخل ہونے کے لیے، مکے میں داخل ہونے کے بعد آپ طواف کعبہ کریں گے، یہ عمرے میں ایک فرض ہے۔ طواف کعبہ کے بعد آپ سعی بین الصفا والمروہ کریں گے، یہ بھی مکے میں ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد آپ حلق کرائیں گے یا تقصیر کرائیں گے، یہ بھی مکے میں ادا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر عمرے کے سارے اعمال جب مکے میں ادا ہوتے ہیں تو بار بار مدینے کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ بار بار زبان پہ مدینے کا نام کیوں آ رہا ہے؟ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، آج سے کئی سال پہلے جب بریلی کے امام حج کے لیے چلے تھے تو ان کی زبان پہ بھی بس ایک ہی شعر تھا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہہ پڑا، پوچھا ہم سے کسی نے یہ نہضت کدھر کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذہن میں سوال ہوتا ہے، عمرے کے یا حج کے سارے ارکان مکے میں ادا ہو رہے ہیں، احرام مکے کے لیے باندھا جا رہا ہے، طواف کعبہ مکے میں ہو رہا ہے، حلق مکے میں ہو رہا ہے، صفا اور مروہ کا چکر مدینے میں مکے میں لگایا جا رہا ہے، لیکن ہر ایک شاعر کی زبان پہ، ہر ایک خطیب کی زبان پہ بس نام مدینے کا کیوں آ رہا ہے؟ میرے امام عشق و محبت سے لوگوں نے یہی سوال کیا تھا، اے امام عشق و محبت، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے سارے ارکان مکے میں ادا ہوتے ہیں، حج کے سارے اعمال مکے میں ادا ہوتے ہیں، حج کے سارے افعال مکے میں ادا ہوتے ہیں، لیکن اے امام ذرا بتائیے تو صحیح، جب حج کے سارے اعمال مکے میں ادا ہوتے ہیں، عمرے کے سارے افعال مکے میں ادا ہوتے ہیں، تو آپ کی زبان پہ کعبہ کا نام آنے کے بجائے طیبہ کا نام کیوں آ رہا ہے؟ تو میرے امام نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا تھا، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ نعرہ تکبیر! کھڑا ہو کے باوا سے بلند زور سے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہے گفتگو صاحب بھائی۔ اصل سفر حاضری اس ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری آل سے، تمہاری اولاد سے، تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. یہی سرمایہ ہے ہمارے پاس، ہمارے ایمان کی اصل یہی ہے. ہماری سب سے بڑی پونجی عشق مصطفیٰ ہے، محبت رسول ہے. اسی یہی وجہ ہے کہ ہر شاعر اور ہر خطیب کی زبان سے بس آپ مدینے کا نام سنتے ہیں، پیارے آقا کا نام سنتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں بہت مختصر میں آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھ کر کے گزر جاؤں گا. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مولانا اختر کاشف صاحب عمرے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان جب عمرے کی حالت میں ہوتا ہے یا زیارت رسول کے لیے جاتا ہے، روضہ رسول کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو اس دوران سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اس دوران سب سے بہتر عمل یہ ہے، علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ایک حاجی کے لیے یا ایک معتمر کے لیے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ ہردم رسول پاک پر درود و سلام پڑھتا رہے. درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ علماء فرماتے ہیں آپ کا طواف مقبول ہو یا نہ ہو، آپ کا صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا مقبول ہو یا نہ ہو، آپ کا احرام باندھنا مقبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے بندے کی جانب سے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مقبولیت یقینی ہے، قطعی ہے. آپ سرکار پہ ہمیشہ درود پڑھتے رہیں اور برکتیں حاصل کرتے رہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مناقب شافعی میں امام بیہقی فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ ایک درود پاک پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون. عزیزان ملت اسلامیہ، امام بیہقی فرماتے ہیں کہ امام شافعی اس دعا کو کثرت کے ساتھ، اس درود کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. ایک دن امام شافعی کے خواب میں سرکار دو عالم تشریف لاتے ہیں. امام شافعی کی معراج ہو جاتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس بندے کے لیے کیا اجر ہے جو آپ کے اوپر یہ درود پڑھتا ہے؟ قربان جائیے آقا کے جواب پہ. امام شافعی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ایک کتاب الرسالہ لکھی ہے، اس کتاب میں جگہ جگہ میں نے اس درود پاک کو پڑھا ہے. یا رسول اللہ، اس درود پاک کے بدلے میں مجھے اجر کیا ملے گا، مجھے اس کا ثواب کیا ملے گا؟ جانتے ہیں آقا کیا جواب دیتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اے شافعی، تمہارا اجر یہ ہے، اس درود پاک کے بدلے میں تمہارا اجر یہ ہے کہ شافعی کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا اس قدر اور اتنی عظیم ثواب ہے، اتنا عظیم یہ درود پاک ہے. اس لیے میں حضرت مولانا اختر کاشف صاحب سے یہ دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ عمرہ کے ارکان ادا کریں یا عمرہ کے اعمال ادا کریں، روضہ رسول پہ جائیں، حاضری کے لیے جائیں، تو کثرت کے ساتھ آپ کی زبان پہ درود پاک کا ورد ہونا چاہیے. بس اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.